تیل کی اور ڈیزل کی قیمتیں جو مہنگی ہوئی ہیں، جو پٹرول کی قیمتیں، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اپنا لائے عمل دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کیا چپ کر کے برداشت کرنا چاہیے یا اپنی آواز اٹھانی چاہیے اس کے خلاف؟ سب سے پہلے میں اپنی ساری قوم سے جو آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سارا جو ہمارے خلاف سازش ہوئی تھی، جو ساری عدم اعتماد ہوئی تھی، جس وجہ سے ہمارے جو اتحادی ہمیں چھوڑ کے گئے تھے اور جو پھر ہمارے لوگ لوٹا ہوئے تھے، ان سب نے ایک چیز کہی تھی کہ جناب بہت مہنگائی ہو گئی، ہمارے سے حلقوں میں جایا نہیں جا رہا، بڑی حکومت نااہل ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے جب عدم اعتماد کی سازش میں یہ سب شامل ہوئے تھے تو سب نے ایک ہی بات کی تھی جنہوں نے ہمیں چھوڑا تھا. ہمارے مخالف نے بھی یہی بات کی تھی. آپ ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں، یہ سارے ان کے پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز اور فضل الرحمان سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی، ملک تباہ ہو گیا، اس نااہل حکومت کو گرانا چاہیے. یہ ہم نے ساری باتیں سنی. وہ میڈیا کے لوگ جو ان کی ساری پشت پہ کھڑے تھے، ساروں نے ایک ہی بات کی، مہنگائی. تو آج میں اپنی قوم کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. اس کا بار بار وعدہ آتا ہے کہ سچ سامنے آئے گا، زیادہ دیر سچ چھپتا نہیں ہے. 3 سال ہم نے یہ ساری چیزیں سنی. جو بھی لوگ اس سازش میں ملوث تھے انہوں نے مہنگائی پکڑ رکھی، کیونکہ عام طور پہ جب بھی حکومتیں جاتی ہیں اس ملک میں، اور یہ 2 دفعہ حکومتیں نکالی گئی 90 کی دہائی میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیشہ کرپشن پہ گئی ہیں. یہ گورنمنٹ کے اوپر کسی آج تک، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بتائے عمران خان نے کرپشن کی. تو ایک چیز پہ آ گئی جی، مہنگائی اور نااہل. اب ساری قوم کے سامنے جب ہم گئے تھے تو پٹرول تھا 150 روپے لیٹر. ہمارے 3.5 سالوں میں جو پٹرول بڑھا تھا وہ 50 روپے لیٹر بڑھا تھا. ہمارے زمانے میں بھی عالمی مہنگائی تھی، تیل کی قیمت آسمانوں پہ تھی. ہمارے زمانے میں یہ تھا. ہمیں بھی آئی ایم ایف کہہ رہی تھی کہ آپ یہ سبسڈی اٹھائیں پٹرول اور ڈیزل پہ. ہم نے 200 روپے کی سبسڈی دی تھی پٹرول پہ اور ڈیزل پہ، صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا تھا یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے. جب پٹرول اور ڈیزل بڑھتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو ہم نے اس لیے سبسڈی دی تھی، ہمیں پتہ تھا کہ اس کا سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ عام آدمی کو ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے 200 ارب روپے کی سبسڈی دے کے، آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا تھا مہنگا کرو، ہم نے 10 روپے کم کیا اس دونوں کی، ڈیزل اور پٹرول کی قیمت. لوگوں کو تحفظ دیا اس مہنگائی سے جو عالمی مہنگائی تھی. تو ہمارے دور میں پھر سے 150 روپے لیٹر تھا پٹرول. آج 85 روپے انہوں نے بڑھایا اب تک، اور یہ مزید بڑھے گا. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی اور اوپر جائے گا. آج ہے 235 روپے لیٹر. ڈیزل ہمارے زمانے میں 145 روپے لیٹر تھا. ہم نے جان کے کم رکھا تھا، کیونکہ جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. خاص طور پہ جو کسان ہے اس کو وہ جو جنریٹر جو ٹیوب ویل چلاتا ہے جنریٹر پہ، وہ سب مہنگا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے 145 پہ رکھا. انہوں نے 115 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی. آج 260 روپے لیٹر ہے. اور یہ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے رہیں، یہ ابھی مزید اور اوپر جائے گا. یہ اگلے مہینے
یہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت ابھی اور بڑھے گی. تو اس کا مطلب کہ ساری ٹرانسپورٹ مہنگی, کسانوں کے اوپر جو گزر رہی ہے, پہلے پانی نہیں ہے, بارشیں نہیں ہوئی تو پہلے ان کے لیے مشکلات ہیں, اب یہ ڈیزل سب سے زیادہ متاثر کرے گا کسان کو. پھر بجلی ہم چھوڑ کے گئے تھے 16 روپے یونٹ, آج بجلی ہے 29.5 روپے یونٹ, اور ابھی خود انہوں نے کہا کہ یہ ابھی مزید اور بڑھے گی. تو اس کی بھی تیاری کریں کہ ابھی رکے گی نہیں, 16 روپے سے تقریباً 30 روپے یونٹ پہ چلے گی یہ بجلی. جو عام آدمی کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے آٹا, ہم چھوڑ کے گئے تھے 20 kg کا بیگ تھیلا 1100 پہ, آج وہ پہنچ گیا 1500 پہ, اور یہ وہ چیز ہے جو کہ عام گھرانوں میں لوگوں کو افیکٹ کرے گی. پھر گھی, یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے جو عام آدمی استعمال کرتا ہے, اور اس کے لیے بڑا اس کا سارا جو بھی بجٹ ہے اس کا وہ افیکٹ ہوتا ہے. 400 kg پہ ہم گھی چھوڑ کے گئے تھے, اور یاد رکھیں یہ عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں قیمتیں اس کی بڑھانی پڑتی تھی. تو آج وہ پہنچ گیا 650 روپے kg, 400 روپے سے 650 روپے پہ گھی کی قیمت پہنچ گئی. پھر جب عدم اعتماد کی انہوں نے سازش کی تو جو ڈالر تھا